کو دیکھتا رہا کہ میرے بیٹے میری بیٹیاں مجھ سے مخاطب ہیں اور وہ کس چیز کی مجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اب وقت ہے کہ خدا بولے۔ اب کون سا وقت ہے؟ اب وقت ہے کہ خدا بولے اور ہم سنیں۔ ذرا سوچیں کہ دنیا داری کے اندر کوئی ایم این اے، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی منسٹر آ جائے تو جب وہ بات کر رہا ہو تو انسان بڑا تابع داری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، غور کرتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر میرے منہ سے کوئی بات نکل آئے تو اس کی توہین نہ ہو جائے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ مگر میں آج صبح آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس مقام پر ہم کھڑے ہیں، جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، یہاں خداوندوں کے خدا کے کلام کی بات ہے۔ یہاں اس خدا کی بات ہے، اس خدا کا کلام ہے جس نے آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا، یعنی کہ جو آپ کا خالق ہے، جو کائنات کو خلق کرنے والا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ جب بات خداوند خدا کی ہو تو اس کے لیے ہمیں کیسی عاجزی اور کیسے تابع داری کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، سن نہیں ہو گئے۔ ضرورت ہے۔ کلام کہتا ہے کہ جو توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا۔ اگر آپ امثال کی کتاب پڑھیں تو امثال کی جو کتاب ہے وہ ہماری روحانی زندگی کے لیے، ایک ایماندار کی روحانی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے بہت اہم ایک کتاب ہے جو انسان کو ایمانداری زندگی میں بہت مضبوط کرتی ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں سکھاتی ہے، جو ہم روزمرہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ اور وہاں پہ لکھا ہے کہ جو توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا۔ میں جتنی مرضی دعائیں کر لوں، میں جتنی مرضی محنت کر لوں، میں جو کچھ مرضی کر لوں اپنی زندگی کے اندر، کہ میری محنت کرنے سے، میری دعائیہ زندگی کی بدولت میری خاندان کے اندر یا میری اولاد کے اندر بھلائی خدا کی طرف سے آئے، تو شاید یہ ممکن نہ ہو۔ مگر بائبل کہتی ہے کہ ایک کام کرنے سے، وہ کیا کام ہے؟ کہ خدا کی آواز کی طرف آپ نے دھیان لگانا ہے۔ جب آپ خدا کی آواز کی طرف دھیان لگائیں گے تو پھر خدا کا وعدہ ہے، یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں، یہ کسی نبی رسول پیغمبر کی بات نہیں، بلکہ یہ خدا کی بات ہے کہ میں آپ کی نسلوں کے اندر بھلائی پیدا کروں گا۔ ہاللیلویا۔ میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس کے مطابق 10 ملین لوگ جو ماہانہ کے حساب سے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کچھ حادثات کی صورت میں، ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، ایک حادثات کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، یا پھر کسی بھی وجوہات کی بنا پر لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ مگر آج صبح ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم زندہ ہیں، زندوں کی زمین پر ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم خدا کے حضور میں ہیں۔ ہاللیلویا۔ ایک دوسرے کو سے کہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔
ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہیں کوئی بات نہیں، خدا کے حضور میں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور کہیں کہ میری بہن، میرے بھائی، میرے عزیز، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت جو ہے وہ آج ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی حضوری میں خدا نے ہمیں رکھا ہے۔ ذرا کہیں ایک دوسرے سے آمین۔ خدا سب کو برکت دے۔ آئیں بائبل مقدس کو کھولے، پہلا تسنیکیوں اس کا 5 باب اس کی 9 آیت ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ نکال لیا جی؟ پڑھوں میں؟ لکھا ہے 5 باب اس کی 9 آیت، پہلا تسنیکیوں اس کا 5 باب اس کی 9 آیت، لکھا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ذرا سارے کہیں خداوند کا شکر ہو۔ آمین آمین۔ یسوع مسیح جب اس دنیا کے اندر آئے تو یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو یسوع مسیح نے جو پہلا لفظ کہا وہ یہ کہا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی جو بادشاہی ہے یہ بولیں یہ نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اس سے آگے جب یوحنا کو دیکھتے ہیں تو یوحنا بھی توبہ کا جو بپتسمہ ہے وہ دیتا ہے، وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ توبہ کر۔ فقط جب ہم پیچھے چلتے ہیں عہد عتیق میں تو جو نبی آئے جو خدا کی آواز لے کر، خدا کا کلام لے کر انسانوں تک آئے، وہ بھی فقط لوگوں سے یہی کہتے رہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یعنی کہ جو آسمان کو قائم کرنے والا ہے، جو آسمان کو تاننے والا ہے، اس کا جو روز عدالت ہے وہ نزدیک آ چکا ہے۔ وقت گزرتے ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر توبہ کی منادی کی جا رہی ہے۔ جو 252 ملک ہیں، ان 252 ملکوں کے اندر 252 ہے یا 256 ہے، یہی ارد گرد ان کا فکر ہے، ان کے اندر آج بھی توبہ کی منادی کی جا رہی ہے۔ ذرا سوچیں، جب سے دنیا اس وجود کے اندر آئی اور آج تک خدا ہر ایک بشر سے جسے وہ تعینات کرتا ہے، جسے وہ کھڑا کرتا ہے، جسے وہ چنتا ہے، خدا اس کے وسیلہ سے یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے لوگوں تک ایک ہی پیغام لے کے جائیں، اور وہ پیغام ہے توبہ کا۔ وہ پیغام کون سا ہے؟ توبہ کا۔ آج بھی جو یہاں پر موجود ہیں، ان کے اندر اگر میں پوچھوں تو زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ توبہ کی ہوئی لوگوں کی ہے، وہ نجات یافتہ لوگوں ہی کی ہے۔ اس کے باوجود خدا کی شاید یہی مرضی ہے کہ آج بھی ہم توبہ ہی کے تعلق سے جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس کی دوسری جو وجہ ہے، دوسرا جو رخ ہے، شاید کہ ہم نے جو کامل توبہ ہے وہ کامل توبہ خدا کے حضور نہیں کی، یا پھر جیسی توبہ خدا چاہتا ہے ہم نے وہ توبہ نہیں کی۔
جب لفظ ہم توبہ کو دیکھتے ہیں تو توبہ لفظ جو ہے یہ 3 لفظوں سے بنتا ہے. پہلا جو لفظ ہے، جی بتاؤ، توبہ لکھنا ہے. جو پہلا لفظ لکھیں گے تے سے تابع داری، یعنی کہ خدا چاہتا ہے کہ جس بیٹی نے، جس بیٹے نے جو میرا ہے، جسے میں نے دنیا سے علیحدہ کر کے، دنیا سے الگ کر کے اپنے لیے چنا ہے، اس کے دل کے اندر میں نے یہ بات ڈالی کہ یہ توبہ کر لے اور میری میراث کا حصہ بن جائے. خدا کہتا ہے کہ وہ میرا تابع دار ہو جائے. شاید آج جو اکثریت جنہوں نے توبہ کی ہوئی ہے وہ خدا کے تابع ہی نہیں ہے، یا تو پھر وہ اپنی جسمانی زندگی کے تابع ہیں، جسمانی باتوں کے تابع ہیں، یا پھر اس مخلوق کے تابع ہیں جو انہیں دکھائی نہیں دیتی مگر رفتہ رفتہ انہیں اس طرف لے جا رہی ہے، اس راستے کی طرف لے جا رہی ہے جس راستے کے آگے اندھیرا ہے. خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ نہ صرف کہ توبہ کر لیں بلکہ میرے تابع ہو جائیں. میں جب انہیں کہوں کہ یہ چلنا شروع ہو تو یہ چلنا شروع ہو جائیں، جب میں کہوں کہ یہ رک جائیں تو یہ رک جائیں. یہ اس بات کو جان لیں کہ میں ہی ان کا خالق ہوں. پھر آگے چلتے ہوئے جو دوسرا لفظ ہے واو، یعنی کہ وفادار. ہر ایک بات میں، ہر ایک بات جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ ہر ایک بات میں میرے ساتھ وفادار رہیں. آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے خاندانوں کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اگر ان کی شادی ہوتی ہے خدا کی طرف سے انہیں ابھی تک اولاد نہیں ملتی یا پھر امید نہیں ہے، وہ خادموں کو کہیں گے کہ آئیں ہمارے گھر میں دعا کریں. خادم دعا کرتا ہے، خادم تسلی دیتا ہے، خادم کہتا ہے، خادم نہیں بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے اور خدا وقتوں کا خدا ہے. اور جیسے ہی خادم جاتے ہیں تو لوگ اپنی کم ایمانی کی بدولت پھر دوسرا راستہ یوز کرتے ہیں. پھر وہ خدا کی جو وفاداری ہوتی ہے یا پھر خدا کے وعدے کا انتظار ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اسے بھول جاتے ہیں. خدا نہیں چاہتا کہ میرے لوگ ایسا کریں. خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ ہر ایک بات میں میرے ساتھ وفادار رہیں. خدا چاہتا ہے کہ جیسے میں ان کے ساتھ وفادار ہوں، میں ان کے ساتھ ایسا وفادار ہوں کہ میں نے اپنا ایک لوٹا بیٹا ان کے لیے قربان کر دیا تاکہ یہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں. کلام کہتا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا، جو آخر تک وفا کرے گا، جو آخر تک خدا کا انتظار کرے گا وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا. زندگی ایسے نہیں مل جانی. خدا ایسے نہیں چاہتا کہ ہم توبہ کریں. خدا ایسے نہیں چاہتا کہ ہم اس دنیا داری سے نکل کر علیحدہ ہو کر اپنے خدا کے ساتھ رہیں. آگے چلتے ہوئے تیسرا جو لفظ ہے بے سے برداشت کرنا. بے سے کیا ہے؟ برداشت کرنا. یہاں پر جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ ہے کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں، خدا نے اگر ہمیں دنیا داری سے علیحدہ کیا ہے تو غضب پیدا کرنے کے لیے نہیں.
ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھولنے کے لیے نہیں، اپنی جو زبان کی جو توپ ہے یہ دوسروں کے خلاف کھولنے کے لیے نہیں، بلکہ برداشت کرنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم یسوع مسیح کو اپنا رول ماڈل کہتے ہیں نا، اکثر دعائیں بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں خداوند جیسے تیری زندگی ہے، تیری زندگی میرے سامنے ہے، بخش دے کہ میں تیرے نقشے قدم پر چلوں۔ تو پھر اس نے جو سب سے بڑا کام کیا، اس نے برداشت کی، اس نے برداشت کر کے دکھایا۔ آج لوگ توبہ کر لیتے ہیں، آج لوگ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، آج لوگ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، تصور کرتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے ہیں، مگر ان کے دل کے اندر ایک بہت بڑا غضب ہوتا ہے، شاید اپنے خاندان کے لیے، شاید اپنے عزیزوں کے لیے، شاید اپنے ارد گرد کے لیے۔ کلام کہتا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں علیحدہ کیا، خدا نے غضب پیدا کرنے کے لیے ہمیں نہیں چنا، بلکہ خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے چپ چاپ کھڑے ہونا ہے اور خدا کے نجات کے کاموں کو دیکھنا ہے۔ خدا وہی کلام ہم سے کرتا ہے، خدا وہی بات ہم سے کہتا ہے کہ ہم نے غضب کو پیدا نہیں کرنا۔ جو محبت کا جو تیسرا حرف پڑھا ہے ہم نے، وہ ہے برداشت کرنا۔ وقتی طور پر کوئی دوسرا ہم سے نجائز کر جاتا ہے، بے معنی کی کر جاتا ہے، ہم نے کچھ کیا نہیں ہوتا، وہ پھر بھی کر جاتا ہے، کلام پھر بھی کہتا ہے کہ غضب کے لیے آپ چنے نہیں گئے۔ یہ کلام ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ ہم سب علیحدہ کیے ہوئے ہیں۔ دوسرے لوگ کیوں نہیں آپ کے درمیان بیٹھتے؟ کبھی سوچے آپ نے؟ سردی ہوتی ہے تب بھی آپ یہاں ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے تب بھی آپ یہاں ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، آپ ہی کیوں آتے ہیں؟ آپ کو خدا کا روح لے کے آتا ہے، آپ کو خدا کا روح یہاں سے علیحدہ نہیں دیکھ سکتا۔ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ علیحدہ کیے ہوئے لوگ ہیں، آپ غضب کے لیے بلائے گئے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے توبہ کی ہوئی ہے، اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہوا ہے، تو آج صبح ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ خدا نے مجھے غضب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ میں آپ کی زندگی سے واقف نہیں ہوں، آپ میری زندگی سے واقف نہیں ہیں، مگر جو آپ کی روح کو بنانے والا ہے، جو آپ کی صورت کو اپنی ہتھیلی پر کھودنے والا ہے، وہ یہاں پر موجود ہے۔ وہ آپ کی زندگی کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی سوچ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے۔ شاید ہم نے توبہ کی ہے، آج بھی ہمارے دل کے اندر ایک غضب ہے، ہمارے دل کے اندر جگہ خالی نہیں ہے، اور وہ خداوند آج بھی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اس کا دل خالی ہو جائے اور میں اس کے دل کے اندر آ جاؤں۔ لکھا ہے آگے، غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات پائیں۔ کیا پائیں جی؟ نجات پائیں۔ کس کے وسیلہ سے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات تب ہی ممکن ہے جب ہم یسوع مسیح کی سنیں گے۔ خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ میں تیری مانند تم بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا، اور تم کیا کرنا؟ اس کی سننا۔ اگر ہم اس کی سنیں گے تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نجات حاصل کریں گے۔ اگر ہم
کہیں کہ ہم توبہ کر چکے ہیں، ہم بپتسمہ لے چکے ہیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، ہم ہر سنڈے عبادت میں آتے ہیں، اور ہماری جو روحانی زندگی ہے ہم وفادار نہیں ہیں، ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں، ہم غضب کے فرزند ہیں، تو پھر افسوس کے ساتھ ہم نجات میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح نجات دینے والا ہے، اور یسوع خود کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں، اور کتنی زندگی پائیں؟ کثرت کی زندگی۔ اب آپ کے سامنے کثرت کی زندگی کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ خدا کس کو دیکھ نہیں سکتا؟ اور جو یسوع مسیح نے میراث تیار کی ہے اپنے لوگوں کے لیے، اس میں جب ہم جائیں گے تو ہمارے دل کے اندر بدی غضب کی صورت میں ہوگی، تو کیا ہم وہ دروازہ کراس کر سکتے ہیں؟ کیا جہاں پر ہم ہیں وہاں پر خدا ہو سکتا ہے؟ تو پھر اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو توبہ کے حقیقی معنی ہیں ان کو جان سکیں، ورنہ زبان کی توبہ، دکھاوے کی توبہ، دوسروں کو بتانے کی توبہ، بڑے بڑے ہاتھ بلند کر کر نعرے لگانے کی توبہ، یہ بے معنی ہے۔ زیادہ بولنا اور کہنا کہ میں خدا کے ساتھ وفادار ہوں، دوسروں کو دکھانا، دوسروں کو یہ بات نظر آئے کہ میرے اندر خدا کا روح زیادہ کام کرتا ہے، مگر دل کے اندر یسوع مسیح نہیں ہے، یہ ساری باتیں بے معنی ہیں، بے فائدہ ہیں۔ ہمارا جمع ہونا، ہمارا ملنا، ہمارا اکٹھے ہونا ہم سب کے لیے باعث برکت تب ہی ہوگا جب حقیقی طور پر ہمارے دلوں کے اندر یسوع مسیح ہوگا۔ جب ہمارے دلوں کے اندر یسوع مسیح نہیں ہے، ہمارے دل یسوع مسیح سے خالی ہیں، دور ہیں، تو پھر کبھی سوچیں بھی نہ اپنی زندگی میں کہ میں اس میراث میں داخل ہو جاؤں گا، میں اس نجات میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہ اپنے آپ کو تسلی دینے والی باتیں ہیں کہ یسوع آئے گا اور میں ہواؤں میں اڑ کر اس کا استقبال کروں گا۔ یسوع پاک ہے، اور کون لوگ اس کا استقبال کریں گے؟ جو پاک ہوں گے۔ زبور میں لکھا ہے کہ پاک دل اس کو دیکھیں گے۔ اگر توبہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے دل ہی پاک نہیں ہے تو ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ آج وقت ہے ہمارے پاس، نجات ہر شخص کے لیے ہے، نجات ہر قوم کے لیے ہے، نجات زمین آسمان کے نیچے جتنی قومیں ہیں ان سب کے لیے ہے۔ میسج کرنا ٹائم کم ہو گیا ہے، اس لیے میں شارٹ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بعد میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو ایک آیت میں ہی پڑھ دیتا ہوں جلدی سے۔ افسیوں 5:23 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسا کہ مسیح کلیسیا کا، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ بدن کا بچانے والا ہے۔ یہ جو ہمارا بدن ہے اس کو جو بچانے والا ہے وہ ایک ہی ہے، جیسا کہ اعمال میں لکھا ہے نا، آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ اسی طرح ہمارے بدنوں کو، ہماری روحوں کو بچانے والا ایک ہی نام ہے، اور وہ نام کون سا ہے؟ یسوع نام ہے۔ پھر آگے دیکھیں تو نجات ہر انسان کے لیے ہے۔ یہ اگر آپ تیتس اس کا 2:11 آج پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، سب آدمیوں کی۔ اکثر جب میں نے خدمت کا آغاز کیا
2004 کے اندر غالباً سیالکوٹ میں، تو میں لوگوں سے کہتا تھا نا کہ چلو آپ یار عبادت میں چلیں، تو لوگ مختلف خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک شخص تو مجھے کہتا ہے میرا بھی کام میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ میں گناہ میں پیدا ہوا، میری جب آنکھ کھلی تو میں گناہگار تھا، اور اب بھی گناہگار ہوں، اور دنیا کا ہر عیب میرے اندر ہے، دنیا کا ہر عیب میرے اندر ہے، اور میرے ماں باپ کا ہی مجھے پتا نہیں ہے، تو میرے جیسے شخص کا چرچ میں کیا کام ہے؟ تو کلام کہتا ہے کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ فضل کے اندر یسوع مسیح ہمارے گناہ کو نہیں دیکھتا، فضل کے اندر یسوع مسیح ہمارے عیبوں کو نہیں دیکھے گا، ہماری باتوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ فضل کا جو دوسرا مطلب ہے وہ معافی ہے۔ فضل کا جو دوسرا مطلب ہے کہ آپ جیسے بھی ہیں، آپ کے گناہ کیسے بھی ہیں، جب آپ اس کے حضور آئیں گے، ان کا اقرار کریں گے، اپنے دل سے توبہ کریں گے، تو وہ آپ کو تھامے گا اور اپنے گلے سے لگائے گا، اور آپ کا نام کتاب حیات کے اندر لکھا جائے گا۔ یہ فضل کا دوسرا مطلب ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، اب جو وقت ہماری زندگی میں گزر رہا ہے یہ فضل ہے۔ اب تو یسوع مسیح ہمیں اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے، مگر ایک وقت آئے گا کہ یسوع ایک سچا منصف بن کر آئے گا، تب فضل علیحدہ ہو جائے گا، تب فضل نہیں ہوگا، تب صرف ایک ہی کام ہوگا، وہ کون سا کام ہوگا؟ انصاف۔ ہر ایک کو اس کے کیے کے موافق اجر دیا جائے گا، جو کچھ کسی نے کیا ہوگا، خواہ وہ بلائی کا ہو، خواہ وہ بدی کا ہو۔ سو کلام کہتا ہے کہ کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کے لیے نجات کا ثواب ہے، تو پھر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا یسوع کے پاس کوئی کام نہیں، یسوع مجھے معاف نہیں کر سکتا، میرے گناہ بہت بڑے ہیں، یسوع کا فضل کام ہے، نہیں، بلکہ اس کی فضل کی بدولت ہی ہم نجات پاتے ہیں۔ فضل کا دوسرا نام معافی ہے، فضل کا دوسرا نام یسوع مسیح ہے، فضل کا دوسرا نام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنے دل سے یسوع کے طالب ہوں گے، جب ہم دل سے اپنے آپ کو توبہ کے لیے تیار کریں گے۔ اگر آپ دوسرا کرنتھیوں اس کا 6:2 پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی، کیونکہ وہ فرماتا ہے، یعنی کہ خدا فرما رہا ہے کہ جب قبولیت کا وقت تھا اور تو میرے حضور جھکا ہوا تھا اور میں نے تیرے دل کو دیکھا تھا، تیرا دل ایک بچے کی طرح تھا، بالکل پاک تھا، بالکل بے عیب تھا، اور اس وقت تیرے دل سے جو کچھ نکلا میں نے سن لیا۔ اگر میرا دل بھرا ہوگا بدعتوں سے، بری باتوں سے، تو میرے دل کے اندر سے کبھی بھی، کیونکہ کلام کہتا ہے نا اچھا انسان اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، جو کچھ آپ کے دل کے اندر ہے وہی آپ کی زبان پر آئے گا۔ تو لکھا ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ اگر کوئی یسوع مسیح کو جس وقت بھی قبول کرتا ہے اس وقت اس کی نجات کا دن ہوتا ہے۔ اتوار کا دن یعنی کہ سنڈے کا دن تو ویسے بھی نجات کا دن ہے، ایک فتح مندی کا دن ہے، کیونکہ آج کا دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ آج کا دن فتح مندی کا دن ہے، ایک پاورفل دن ہے، ایک نجات کا دن ہے، اور یعنی کہ جب بھی کوئی یسوع مسیح کو حقیقی معنوں میں قبول کرتا ہے
تو وہ دن اس کے لیے سب سے بڑا دن ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح کی جو میراث ہے اس کا حقدار ہو جاتا ہے، اس کا حصہ بن جاتا ہے. اور لکھا ہے میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی. دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے. دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، کیونکہ اب ہم خدا کے حضور میں ہیں. اب خدا کا جو روح ہے وہ یہاں پر موجود ہے، وہ ہمیں تیار کر رہا ہے، وہ ہمیں قائل کر رہا ہے کہ ہم حقیقی طور پر اپنی زندگی پر غور کر کے حقیقی معنوں میں توبہ کر لیں. کیونکہ لکھا ہے کہ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے اور دیکھو نجات کا دن ہے. دیکھو یہ نجات کا دن ہے. اب جو فیصلہ ہے وہ ہم نے کرنا ہے. فیصلہ آج آپ نے کرنا ہے کہ میں جس زندگی میں چل رہا ہوں، آیا کہ میری زندگی کے اندر یسوع مسیح حقیقی معنوں میں ہے. آج جو میں نے توبہ کی ہے، جو توبہ میں گزشتہ 10 سال 8 سال 6 سال سے لے کے چل رہا ہوں، کیا وہ حقیقی توبہ ہے؟ اگر نہیں تو پھر آج وقت ہے. آج آپ کے پاس میرے پاس وقت ہے. ورنہ جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو 10 ملین لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، شاید کل ہمارا نام اس میں آ جائے. آج ہمارے پاس وقت ہے، کل ہمارے پاس وقت ہے. سوچیں اپنی زندگیوں پر، اپنی آنکھیں بند کریں اور تھوڑے لمحے کے لیے صرف اپنی زندگی پر غور کریں. صرف یہ بات سوچیں کہ میں جو یسوع مسیح میں اپنے آپ کو لے کر چلتا ہوں، یا پھر میں نجات یافتہ اپنے آپ کو کہتا ہوں، کہ آیا کہ میں حقیقی معنوں میں نجات یافتہ ہوں؟ اگر میرے اندر کسی بھی لمحے کسی بھی وقت غضب پیدا ہوا یا کوئی ایسی بات ہوئی کہ میں خدا سے دور ہو گیا تھا، ہو گئی ہوں، تو آج میرے پاس وقت ہے. کیونکہ جب بھی آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں وہ نجات کا دن ہوتا ہے. جب بھی آپ اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں وہ نجات کا دن ہوتا ہے. ہر ایک تھوڑے وقت کے لیے اپنے لب کھولے اور خدا سے کہیں کہ میں آج تیرے حضور آئی ہوں خدا. اقرار کرتا ہوں جو بات میری زندگی سے ہوئی جو تجھے ناپسند ہے، اگر ہوئی ہے تو خداوند میں اقرار کرتا ہوں، میں حقیقی معنوں میں توبہ کرنا چاہتی ہوں خداوند، اور حقیقی معنوں میں تیری میراث کا حصہ بننا چاہتا ہوں. جب آپ کہیں گے تو وہ آج ہی ابھی آپ کو بحال کر دے گا. وہ آج اور ابھی آپ کو اس میراث کا حصے دار بنا دے گا. خداوند آسمانی باپ، یسوع کے نام میں شکر گزاری کرتا ہوں جو کلام تو نے دیا، میں نے اس حکمت اس عقل کو استعمال کیا جو تو نے بخشی، تیرے لوگوں تک پہنچایا. اب یہ کلام ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے اور یہ کلام کی بدولت یہ زندگی کے وارث ہوں. یسوع مسیح کے نام سے آمین.